میری جو زندگی کی مختلف پہلو تھے نا وہ کبھی کسی نے اس طرح کی زندگی گزاری نہیں ہے. یعنی سپورٹس میں جو اتنی اس سٹیج پہ جب میں پہنچ گیا تھا تو آپ کو اس کے بعد کوئی کام کی ضرورت نہیں ہے, بس اسی میں رہتے ہیں آپ, کامنٹری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے بعد ہاسپٹل کے لیے بنانے میں وہ بہت اور اسکل سیٹ چاہیے تھے, پیسہ اکٹھا کرنا, فنڈ ریزنگ. ہم نے ایجاد کی پاکستان میں, پہلے تو اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, وہ کیا. پھر وہ ایک ادارہ کھڑا کیا جو مجھے بڑی خوشی ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا شوکت خانم ہاسپٹل, اور میرا 3 دفعہ تو میرا اپنا علاج ہوا ہے, اور میں نے اللہ سے خاص اس کا شکر کیا کہ اگر اس طرح کا ہاسپٹل ہے, مجھے پورا اعتماد تھا کہ علاج ٹھیک ہوگا. اور پھر سیاست وہ کی جو کسی نے یہاں کی نہیں ہے, کہ شروع سے نیچے سے شروع ہوا, تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ, اور آہستہ 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 14 سال تو ولڈرنیس میں رہا نا جی, بڑے تھوڑے سے لوگ تھے. من میں ہے وہ بالکل ایک نیا تجربہ تھا, کیونکہ جو باہر سے آپ دیکھتے ہیں اور جب آپ اندر آتے ہیں تو وہ بالکل ایک دوسری دنیا ہے. آپ اگر پالیسی بناتے بھی ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نیچے بیوروکریسی چاہیے. میں نے یہ ریئلائز کیا کہ بیوروکریسی کے اندر سوائے تھوڑے بڑے اچھے بیوروکریٹس بھی ملے, لیکن اس سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ وہ آپ کی چیزیں امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی. کہ مجھے شروع میں اندازہ نہیں تھا, تو ہم سمجھتے تھے کہ اب چیز ہو گئی ہے, وہ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ جی تو ادھر رک گئی ہے. اور پھر میں نے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر ادارے کے اندر. مافیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا گروپ جو فائدہ اٹھا رہا ہے ایک سسٹم سے, وہ چینج نہیں آنے دیتا, تو وہ ہر جگہ پہ مافیاز. پھر دیکھا کہ جو ریگولیٹرز جن کا کام ہے چیک کرنا عوام کی فائدے کے لیے, ریگولیٹرز ہیں مثلا, وہ پتہ چلا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں, ان کے اندر پینیٹریشن ہے, وہ اپنا کام اس لیے نہیں کر رہے کہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن میں انڈسٹری کے لوگ پیسے پہ رکھے ہوئے, مثلا کام نہیں کر رہی, پتہ چلا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں لوگ ان کے. تو وہ مجھے آہستہ آہستہ ان چیزوں کا پتہ چلا, اور اتنے زیادہ کرائسس تھے کہ شروع میں ہمیں اندازہ ہی کہ یعنی فائر فائٹنگ ہو رھی تھی. ایک مسئلہ آ گیا جی, یہ بینکرپٹ ہے, پی آئی اے بینکرپٹ ہے, ریلوے بینکرپٹ ہے, پیسے نہیں ہیں ہمارے فورن, یعنی ریزروز ختم. سو وہ بڑا مشکل ٹائم تھا میرے لیے. میں نے زندگی میں تھا, میری ساری زندگی اسٹرگل میں, لیکن جو میں نے یہ 3.5 سال گزارے ہیں, اس سے مشکل میری زندگی میں کوئی کام. ایک کے چھوٹے چھوٹے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, مثلا آٹومائزیشن نہیں آنے دیتے, ٹیکنالوجی ایف بی آر میں نہیں آنے دیے. ہم کوشش کرتے رہے کہ اچھا اس کو آٹومیٹ کرو, ٹیکنالوجی کا استعمال, ساری دنیا میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلی, 3 مہینے کے بعد وہ بھاگ گئے جو ٹیکنالوجی پہ, تو پتہ چلا کہ اندر سے ریزسٹنس ہے کیونکہ پیسہ بن رہا تھا. تو آہستہ آہستہ جو مجھے افسوس ہے سب سے زیادہ, 3رے سال میں ہم سمجھ گئے اور سمجھنا شروع ہو گیا اور ہم کنٹرول میں آ گئے. اور 4تھا سال جب آگے بڑھنے کا سال تھا, 6% پہ گروتھ ریٹ پہنچ گئی, ساری چیزیں پازیٹیو تھی, ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, انڈسٹری اصل میں تو نہیں بڑھے گی, آپ کی دولت میں اضافہ کیسے ہوگا. تو جب ہم آگے بڑھنے لگے تو انہوں نے تب ہماری گورنمنٹ گرائی, جب یعنی ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ ملک کیسے چلانا ہے. کیا تو جو سب سے بڑا ایشو ہے نا جی, وہ مجھے شروع میں تو کوئی مسئلہ نہیں بلکہ بڑا فائدہ ہوا, وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ 60 سالوں میں آدھا وقت تو ملٹری رول ہوا. پھر جو وہ رہی نا, تو وہ جب ہمارا سویلین بھی آتا تھا تو وہ صحیح معنی میں وہ سویلین گورنمنٹس جو تھیں, میں نواز شریف اور زرداری, ان کا یہ ایشو نہیں تھا کہ ملٹری کی کنٹرول ہے اداروں کے اوپر. ان کا ایشو یہ تھا کہ وہ ان کو نہ چیک کریں کیونکہ یہ چوری کر رہے تھے, تو وہ اس لیے ان کو رکھنا چاہتے تھے, ان کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح ایف بی آر ہے, جس طرح نیب ہے, یہ میرے کنٹرول میں رہتا کہ میری چوری نہ پڑے. نہیں تھا کہ گورننس سسٹم چل نہیں سکتا جب تک آپ ذمہ داری اور اتھارٹی ایک ہی جگہ پہ نہ ہو. اگر آپ اس کو سپریٹ کر دیتے ہیں, کوئی فیکٹری نہیں چل سکتی دنیا میں. تو وہ جو پرابلم ہے نا جی, وہ بیلنس آنا بڑا ضروری ہے. اور وہ میں نے اینڈ میں دیکھا کہ جب تک ہم ساتھ, ایک فوج ایک بہت مضبوط اور پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو کہ فنکشنل ہے, کرپٹ نہیں ہوا. یعنی کرپٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو سسٹم چین آف کمانڈ ہے وہ فنکشنل ہے, باقی جو ادارے ہیں نا وہ کمزور ہوتے. دیکھیں فوج کو پہلے ایک چیز سمجھیں کہ اگر آپ اس کی پازیٹیو سائڈ لے لیں, ایک بڑا ایک زبردست ادارہ ہے جو کہ فنکشنل ہے, تو ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوا. کووڈ کے اندر بڑا فائدہ ہوا ہمیں, یہ پولیو جو بارڈرز کے اوپر بڑا فائدہ ہوا ہمیں. لوکسٹ جب آئی اس کے اندر ایک دم انہوں نے, کیونکہ آرگنائزڈ ہے, چین آف کمانڈ بڑا زبردست ہے. آپ ایک چیز کہتے ہیں وہ ہوتی ہے, بیوروکریسی میں نہیں ہوتی, فوج میں ہوتی ہے. اس کی نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ اگر یہ ایک آدمی جو اوپر بیٹھا ہے وہ غلط فیصلہ کر لینا, تو وہ فوج اس کو کویسچن نہیں کرے گی, پوچھنے والا اسے کوئی ہے نہیں, وہ پھر ایک سپرا بادشاہ بن جاتا ہے. اور اس کے غلط فیصلے سے وہ نقصان ہو سکتا ہے جو اس ملک کو ہوا ہے پچھلے 8 مہینے میں 7 مہینے. یعنی ایک ملک جو صحیح سارے اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے, ادھر سے آج آ کے کرائسس میں پہنچ گیا, ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. فوج کی انسٹیٹیوشن ہے نا, وہ جیسے فیصلے کرتے ہیں, وہ فیصلے جب پالیٹکس میں آگے کرتے ہیں تو ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہوتی. اگر فیصلے کے اندر مجھے پالیٹکس کی تو سمجھ ہونی چاہیے نا. مجھے باجوہ صاحب نے کئی دفعہ کہا جی یہ عثمان بزدار کو ہٹا دو, یہ تمہاری بڑی بدنامی ہو رہی.
میں نے کہا میں 22 سال نیچے سے پالیٹکس کر کے آیا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میری بہتری کیا ہے, آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ کوالیفائڈ ہیں. یہ ایسے ہے کہ میں آپ کو فوج میں انسٹرکشن دینا شروع کروں, یہ کرو وہ کرو. ایک آدمی جو زیرو سے پارٹی بنا کے وہاں پہنچتا ہے, اس کو بہتر پتا ہے پارٹی کے لیے کیا ہے, یا اس کو پتا ہے جس کی کوئی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے. وہ ہوتا کیا ہے, ان کو آ کے رپورٹس ملتی ہیں, ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہوتی ان کو صحیح معنی میں انالائز کرنے کی. دیکھیں ساری چیز میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ کامیابی کا ایک ہی راز ہے کہ آپ کی جو انالیسز ہے وہ ٹھیک ہو. ایک سچویشن کی آپ جب انالیسز کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو. اگر آپ نے غلط, اور میں کرکٹ کی اب آپ کو مثال دے رہا ہوں, میں کھلاڑیوں کو جانتا ہوں جو ایک جیسے بیٹ پیچ آ گیا, اچھا بھلا کھلاڑی بیٹ پیچ آ گیا, وہ بیٹ پیچ کیا تھا, وہ انالائز نہیں کر سکتا تھا کہ وہ غلطیاں کیا کر. میں نے اپنے 21 سال کرکٹ کھیلا ہوں, 18 سال نان سٹاپ یونیورسٹی ختم کر, میرا کبھی بیٹ پیچ نہیں آیا. اب یہ کیا کرتے ہیں, یہ وہاں بیٹھ کے بند کمرے میں فیصلہ کر لیتے ہیں, انالیسز کی غلط ہوتی ہے, اس کے ریپرکشنز سارے ملک کو اٹھانے پڑتے ہیں. بات آپ پہلے میں آپ کی دو باتیں, ایک ہے انالیسز جس میں غلطی ہو جاتی ہے. اگر ان کو پتا تھا کہ یہ جب ہمارا غلط انالیسز ہو گیا, تو جب پبلک نے بتا دیا وہ کدھر کھڑی ہے, 10 اپریل کی لوگ نکل آئے اور پھر جلسوں کے اندر نکلتے آئے, تو یہ کامن سینس ہے کہ آپ چینج کریں کورس. میں عقل کل تو نہیں ہوں. نپولین اور ہٹلر نے اپنی بہترین فوجیں تباہ کر کے رکھ دی وہ جب روس کی سردی میں, وہ جب ان کا عقل کہہ رہی تھی کہ واپس آؤ, وہ نہیں کیا انہوں نے. تو ان کو جب پتہ چل گیا تو مجھے ہی نہیں سمجھ آئی کہ کیوں نہیں ریورس کیا. میں سمجھتا ہوں ادھر بدنیتی تھی, ایک تو غلطی ہو جاتی ہے, لیکن یہ بدنیتی تھی, اس میں اور فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے پتہ ہوتے ہوئے کہ غلطی کی ہے انہوں نے کریکٹ نہیں کی. دیکھیں میں تو پہلے تو میرے خیال میں ہمیں یہ ڈیفالٹ کو بچانا, اس کے جو ریپرکشنز ہیں, دیکھیں قوم کو اٹھنے میں بڑی دیر لگی. جب ایک قوم ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے اس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہیں. اور مجھے جو سارا وقت خدشہ ہے نا, وہ ہمیں جو والے انہوں نے ایکواڈور کو تو معاف کر دیا ہو, وہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ وہ پاکستان کو ایک مضبوط ملک نہیں دیکھنا چاہتے جن کے پاس طاقت ہے. اور ہمیں ساروں کو پتہ ہے کہ انہوں نے جانا کدھر ہے, جگہ پہ جائیں گے, اور وہ اگر وہ ہو گیا تو یہ سمجھ لیں ملک ختم ہو جائے گا. میں پیسمسٹ نہیں ہوں, لیکن میں یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ڈیفالٹ ہو گیا اور جن لوگوں نے آپ کو بیل آؤٹ کرنا ہے, ان کی جو ڈیمانڈ ہوگی اس ڈیمانڈ سے, یعنی جو اب یوکرین کے اوپر حملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا نیوکلیئر پروگرام نہیں گیو اپ کرنا چاہیے تھا. اگر وہ ہوتا تو یہ نہ کرتے. تو ہم سوچ لیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, تو ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز دیکھیں, اس سے سب سے زیادہ خوفناک بات کیا کہ ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں. یہ دو خاندان 30 سال سے ملک پہ حاوی ہیں. اس وقت ہندوستان آگے نکل گیا, بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہماری دیکھتے دیکھتے, اور وہ ہم سارے اس سے پہلے ہم ان دونوں اس چیز میں ہم آگے تھے سب سے. یعنی پاکستان یہ سارے برے صغیر میں, مجھے یاد ہے میچ کھیلتا تھا سری لنکا, ادھر بنگلہ دیش بھی کھیلا, ادھر ہندوستان, سب سے زیادہ خوشحال طبقہ پاکستان ہوتا تھا ان کے مقابلے. آج ہم ان سے پیچھے رہ گئے. یہ دو خاندان نے ہماری تباہی کی ہے. آپ ان کے پچھلے 10 سال دیکھ لیں جو کٹھا باری لی ہے انہوں نے, یعنی مشرف کا دور ان کے مقابلے میں گولڈن دور تھا جو انہوں نے کیا ہمارے ساتھ, اور یہ پھر سے آ کے وہی کیا. یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ بھیڑ بکریاں, ہم جدھر ان کے کان موڑیں گے ادھر چلی جائیں گے, اور پھر ڈنڈے مارے جب دیکھا کہ وہ نہیں جا رہے, تو صحافیوں کو, ہمیں سب کو انہوں نے ظلم کیا ہمارے. ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ عوام آپ کو سگنل کر رہی ہے کہ ہم ان چوروں کو نہیں قبول کرتے, اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں قبول کرو, ہم نے اوپر بٹھا دیے. تو یہ جو سب سے بڑی جو میں بدنیتی کی بات کرتا ہوں, پتہ ہوتے ہوتے ان کا ٹریک ریکارڈ, جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے نا, میں نے جتنا جائزہ لیا کہ میں نے یونیورسٹی میں یہ پڑھی تھی پالیٹکس, یہ صرف اینگلو سیکسن ملکوں میں چلتی, 4 یا 5 جو آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انگلینڈ, کینیڈا, بغیر اس کے باہر یہ نہیں چلتی. اینگلو سیکسن میں نے اسٹڈی کیا, کیا وجہ کہ اینگلو سیکسن, دیکھیں اس کے لیے آپ کا جو اخلاقیات کا معیار ہے بہت بڑا ہے, وہ بہت اوپر ہونا چاہیے اس کے لیے چلنے کے لیے. وہاں کوئی لوٹا نہیں بنتا, نہ کوئی خریدے جاتے ہیں, یہاں وہاں نہیں ہو سکتا یہ. اتنی چھوٹی سی چیز کے اوپر وہ پکڑ کے آپ کو باہر نکال دیتے ہیں. تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی پبلک کا پیسہ چوری کرے, کرپشن کرے, اور وہ کبھی اگلے شکل بھی دکھا سکے پارلیمنٹ میں. ان کا معیار بہت ہوتا ہے. امر بالمعروف پہ چلتے ہیں. میں اگر امر بالمعروف نہیں ہے, آپ اگر اچھائی کے ساتھ قوم نہیں کھڑی ہوتی, ان کی قوم ہی فورس کر دیتی ہے. جو پبلک ہے وہاں کی, یہ اس کا اتنا پریشر ہوتا ہے کیونکہ وہ امر بالمعروف پہ ہے, وہ قوم اچھائی کے ساتھ کھڑی ہے. آپ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں, وہ قوم میڈیا پہ, عدالتوں پہ, پارلیمنٹ پہ وہ اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی پبلک اوپینین کے اگینسٹ آنے کی. اب یہاں تماشا تو دیکھیں, مجھے بتائیں یہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیسے چلتی ہے. نواز شریف اگر اتنا ڈاکے مار کے چوری, 30 کتابیں ہیں اس کی چوری پہ, زرداری پہ, یہ ان کو ڈیموکریٹ آپ کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کا سسٹم تو فیل ہو گیا. اس باری پی ٹی آئی کا ٹکٹ جیتے گا بالکل انشاءاللہ. جو پبلک ہے نا, وہ پہلی دفعہ ایک قوم بننے جا رہی ہے, جو سب سے, دیکھیں اس اندھیرے میں جو سب سے خوش آئند بات ہے کہ ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں. جس طرح پبلک نکلتی ہے, یعنی جس طرح
عورتیں بچے, یعنی میں نے تو اپنے راستے میں یہ جو مارچ پہ نکلا تھا, میں فیملیز دیکھ رہا تھا ساتھ چلی جا رہی ہیں, وہ گھریلو عورتیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پولیٹکس میں وہ چلی جا رہی ہیں, تو ایک قوم بنتے جا رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی کے پی سے لے کے گلگت بلتستان, آپ جدھر چلے جائیں آج ان کو جانتے نہیں ہیں کینڈیڈیٹس کو, وہ تحریک انصاف کو آپ جانتے ہیں. سو یہ بڑی خوشائن چیز ہے, اور اس سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نظریاتی پولیٹکس واپس آئے پاکستان میں, کیونکہ یہاں تو ایک پیسے کی گیم ہے. پولیٹکس کا مطلب پیسہ, یہاں پیسے کیسے بنا سکتا ہوں میں, کیسے اپنی وہ سڑکوں سے وہ اس سے PWD سے کمیشن لے سکتا ہوں, میں کیسے اپنا آدمی رکھوا سکتا ہوں, پٹواری رکھوا, یہ پولیٹکس وہ بن گئی ہے, اور اس کو چینج نظریہ کرے گا. اور مجھے پہلی دفعہ موقع ملے گا کہ میں ایک ایسے لوگوں کو خود ٹکٹس دوں گا اس باری, جو وہ لوگ ہوں جو جن کی کوئی دل, کوئی جنون ہو, کوئی پیشن ہو, کوئی نظریہ ہوتا تھا کہ میں کوئی ایسی چیزیں جو نہیں کر سکتا. وہ اور بات ہے کہ بڑی ماریں کھائیں زندگی میں, اوپر نیچے گرا, اوپر پھر کھڑا, وہ گرتا گرا. لیکن میں نے ہمیشہ ایک میرا آزاد یہ تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ میری جدھر بھی میں پرواز کرنا چاہوں کر سکتا ہوں. اور لا الہ الا اللہ وہ اس چیز کا, جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے, بلکہ آپ سارے بت توڑ دیتے ہیں جو آپ کے اندر رکاوٹ بنے ہوتے ہیں اوپر جا. سب سے بڑا بت تو جی خوف کا بت, سب سے بڑا بت ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے آج تک ایک کھلاڑی کامیاب ہوتے ہی نہیں دیکھا جب تک وہ اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا تھا. خوف ہارنے کا, خوف گیند لگنے کا, میں ذلیل نہ ہو جاؤں, یہ خوف ہیں سارے, یہ روکتے ہیں انسان کی پرواز کو, جو کہ لا الہ الا اللہ ختم کر دیتا ہے. دوسری چیز یہ جو ہمارے میں موت کا ڈر ہے. اب میں جب سے آؤں پولیٹکس میں, کئی دفعہ لوگوں نے کہا جی آپ کی یہ جان کو خطرہ ہے, کیونکہ الطاف حسین, پہلی دفعہ میں نے الطاف حسین کو لڑکا, اس ملک میں لڑکارتا تھا اس کے, سب نے کہا جی اب آپ کا اپنا دھیان رکھیں, وہ تھریٹس بھی آئیں. لیکن لا الہ الا اللہ آپ کا یہ خوف دور کرتا ہے کہ جب آپ نے اللہ کے سامنے بیعت کر لی اور کوئی خدا نہیں, اور جب اس نے کہا کہ میرے پاس ہے ٹائم اوپر جانے کا, کوئی اور نہیں کر سکتا, آپ اور آزاد ہو جاتے. کا شاہین ہے نا جی, وہ ایک آزاد ہوتا ہے. تاریخ اقبال کی جو کوشش تھی وہ سوئے ہوئے غلام مسلمانوں کو آزاد کرنا, ساری اس کی, اگر آپ اس کی پوئٹری خود ہی, ساری خودداری, سب کچھ اس کے اندر وہ ہمیں جگانا چاہتا تھا. جو اس وقت مجھے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک کو نا مختلف بتوں نے غلام بنا, مختلف بت ہے نا جی. سب سے بڑا ہے جی خوف ہے, وہ طاقتور ہے, وہ آپ کو مار دیں گے آپ کو. مجھے انہوں نے کہا جی آپ نے نہیں جانا ادھر, آپ کی زندگی خطرے میں. وہ میری اپنی پارٹی گھبرائی ہوئی کہ جی آپ کو مار دیں گے, کیونکہ وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں, اور وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے پر یہ کروایا, وہ ابھی بھی پاور میں بیٹھے ہیں. سو سارے ڈرے ہوئے تھے. تو نمبر 1 یہ ہے جی. اور دوسرا جو خوف ہے نا, جو میرے خیال میں کہ رسک ہے جی, میری روزی چلی جائے گی. میں جی وہ پولیس والا ظلم کرتا ہے لوگوں پہ, غلط آرڈرز اوبے کرتا ہے, FIR نہیں کاٹتا, میری جی روزی چلی جائے گی. یا میں یہ کہ آپ رائے حق سے ہٹ رہے ہیں صرف اس لیے کسی خوف کی وجہ سے. میرے خیال میں وہ بت پرستی ہے. جو میں اپنی قوم کی جو رکاوٹ ہے نا, وہ ہے ہمارے نچلے طبقے کا خوف نہیں, جو اوپر صاحب اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا جو خوف ہے نا کہ جی وہ فورس سپر پاور ہے. کیا کہہ دیا عمران خان آپ نے, مجھے کہتے جی, یعنی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی نہیں کہتا امریکہ سے لڑائی کرو, میں کبھی نہیں کہتا کہ ان سے دوستی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ طاقتور, لیکن ایک کوئی انسان کی خودداری ہوتی ہے, کوئی قوم کے اندر کوئی غیرت ہوتی ہے. آپ ان کے سامنے جا کے لیٹے ہوئے ہیں, ان کے چھوٹے سے آفیشلز کے سامنے ان کے پیروں میں گرے ہوئے ہیں, مجھے اس سے گھن آتی ہے. مجھے یعنی ہمارے ملک کو ذلیل کرتا ہے. یہ جو شباز شریف حرکتیں کر رہا ہے, ساری ادھر بھاگا پھر رہا ہے, ہر جگہ لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے. میں جی پیسے نہیں مانگنے آیا لیکن مجبور ہیں. یہ جب آپ کی جو لیڈرشپ ہے نا جی, وہ قوم کو کھڑا کرتی ہے. یا سارے ہیں یا پیسے کے غلام ہیں, یا وہ ڈرتے ہیں کسی وجہ سے. تو ہمارا جو بدقسمتی ہے نا جی, صحیح قائد اعظم کے بعد لیڈرشپ آئی نہیں پاکستان میں, جو قوم کو خوددار بنا سکتی, کھڑا کر سکتی, اور یعنی اس کا صرف آزاد قوم اوپر جا سکتی ہے.